إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے. تقریباً 1 یا 2 دن باقی رہ گئے ہیں. خوش قسمت اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مبارک کی قدر جانی اور اس سے مستفید ہونے کی بھرپور کوشش کی، اور لائق تعزیت و اظہار عزاداری کے مستحق ہیں وہ کہ جنہوں نے ان مبارک ایام کی قدر نہ جانی اور اس کی برکتوں اور سعادتوں سے محروم رہے، اور جو رمضان المبارک کی برکتوں اور سعادتوں سے محروم رہا وہ بفرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خیر سے محروم رہا. رمضان المبارک اہل ایمان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے اور انسان پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام اور احسان ہے، اور یہ کتنا بڑا موقع غنیمت ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں آغاز رمضان میں اس کا ذکر ہوا، اور ہر سال اس کے فضائل و فوائد بیان کیے جاتے ہیں تاکہ دل میں نیکی کا جوش و جذبہ پیدا ہو، ذوق اور شوق پیدا ہو. اس ماہ مبارک میں ہم میں سے کس نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہر شخص اس کے بارے میں خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ رمضان مبارک کے استفادے کے معنی و مفہوم سے ہی آگاہ نہیں ہیں، نہ اس کے معیار اور اس کے اصول و قواعد سے واقف ہیں اور نہ اس کے شروط و آداب سے واقف ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ رمضان مبارک سے مستفید ہونے کا معنی صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا جائے، کھانے پینے سے باز رہا جائے، جبکہ صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الطعام من الاکل والشرب، کہ روزہ صرف لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ صرف کھانے پینے سے باز رہنے میں نہیں ہے. انما الصیام من اللغو والرفث، بلکہ روزہ اصل میں لغو اور فضول گفتگو کرنے سے باز رہنے میں اور فحش اور بازاری گفتگو سے باز رہنے میں ہے.
لغو کا معنی ہے ایسی گفتگو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور رفث بے حیائی اور فحش گوئی کو رفث کہتے ہیں۔ اور پھر اس بات کو دیگر متعدد احادیث میں گویا تاکیداً بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ، تم میں سے جب کسی شخص کا روزہ ہو تو پھر وہ فحش گوئی نہ کرے، بیہودہ گفتگو نہ کرے، یاوہ گوئی نہ کرے۔ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، لیکن اگر دوسرا شخص اس سے لڑنا جھگڑنا چاہے، اس کو گالی گلوچ اس سے کرے، تو اس کا جواب بھی صرف یہ دینا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ بلکہ ایک حدیث میں اس حقیقت کی مزید وضاحت یوں فرمائی، فَمَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، جو شخص جھوٹ بولنے، جھوٹ پر عمل کرنے اور جہالت کی باتیں کرنے کو نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگ رمضان المبارک سے مستفید ہونے کا مطلب سمجھتے ہی نہیں، تو وہ کیسے جان سکیں گے کہ انہوں نے رمضان سے فائدہ اٹھایا یا نہیں؟ لیکن اگر وہ اس کے اصول و ضوابط کی روشنی میں جاننا چاہیں تو جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں ان اصول و ضوابط اور شروط و آداب کے بارے میں پہلے جاننا ہوگا۔ جب تک رمضان المبارک کا مقصد سمجھ نہیں آتا، اور جب تک اس مقصد کے حصول کے ذرائع اور اسباب، اس کے وسائل سمجھ میں نہیں آتے، کیسے جان لیں گے کہ ہم نے رمضان المبارک کا مقصد حاصل کر لیا ہے؟ اور مقصد کے حصول کے بغیر کامیابی کا دعویٰ بے بنیاد دعویٰ ہے۔ جب مقصد حاصل نہیں ہوا تو کامیابی کیسی؟ رمضان المبارک کا مقصد جو قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ تقویٰ ہے۔ ہر بار اور ہر خطبے میں، رمضان کے ہر خطبے میں ہم یہ سنتے ہیں۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ حقیقت میں دینداری، خلوص الہیت، پرہیزگاری اور دل میں اللہ کے ڈر اور خوف کا بلند ترین مقام ہے، اور معصیت و نافرمانی سے اجتناب و احتراز کی انتہائی حالت ہے۔ تقویٰ حقیقت میں سراسر اور مکمل تبدیلی کا نام ہے۔ تقویٰ کوئی ایسی صفت نہیں ہے کہ محض زبان سے کہہ دینے سے حاصل ہو جائے، بلکہ یہ حقیقت میں تبدیلی ہے، اور مکمل تبدیلی ہے۔ سوچ کی تبدیلی، اخلاق کی تبدیلی، زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلی، قرآن و حدیث کے مطابق، دین کے تقاضوں کے مطابق تبدیلی۔ اور جو شخص جیسے رمضان میں داخل ہوا ویسے ہی اس سے خارج ہوا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہ ہوئی ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کو تقویٰ سے کیا حصہ ملا ہوگا۔ رمضان تو گزر گیا، اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اس کی بحث کو مزید نہیں بڑھاتے۔ اگرچہ رمضان المبارک سے مستفید نہ ہونے کے اسباب نہایت سنگین اور ان کے انجام نہایت خطرناک ہیں۔ مثلا رمضان المبارک سے مستفید نہ ہونے کا ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس قابل ہی نہیں تھے، اس لائق ہی نہیں تھے کہ ہمیں اس کی توفیق ملتی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کاروبار میں، دنیا داری میں مصروف رکھا اور اس کی توفیق نہیں دی، دین کے نزدیک نہیں آنے دیا، رمضان سے مستفید نہیں ہونے دیا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔
اور اللہ کو اگر معلوم ہوتا کہ ان لوگوں میں کچھ بھلائی ہے تو انہیں سننے کی توفیق دیتا، اور اگر اللہ تعالیٰ سننے کی توفیق دیتا تو یہ بے رخی سے منہ پھیر جاتے۔ تو گویا کہ اللہ کو چونکہ پہلے معلوم ہے کہ یہ اس سے مستفید ہونے والے نہیں ہیں، چنانچہ اللہ نے توفیق ہی نہیں دی۔ اور ایک دوسری جگہ جہاد کا حکم آنے پر جہاد سے پیچھے رہنے کے لیے ہیلے بہانے کرتے ہوئے اور قسمیں کھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہ رہے تھے، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، کہ اگر ان کا جہاد پر جانے کا ارادہ ہوتا تو پہلے کوئی تیاری تو کی ہوتی۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بَعَثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ قُعُودُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ یہ دل میں کھوٹ تھا، یہ دل سے سچے نہیں تھے، اس کی تیاری کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حرکت سے روک دیا اور کہا تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اور توفیق اس لیے بھی نہیں ملتی کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر اپنی صلاحیتوں پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، مال و دولت پر اتراتا ہے اور سفارش اور واقفیت پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے نہیں مانگتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جاؤ جس طرح تمہارا نفس چاہتا ہے، تمہارا جی چاہتا ہے، کرتے چلے جاؤ۔ چنانچہ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ ان التوفیق ہوا اللہ یکلک اللہ الی نفسک، توفیق اصل میں یہ ہے کہ اللہ تمہیں تمہارے نفس کے حوالے نہ کرتے۔ جس آدمی کو اس کے نفس کے حوالے کر دیا گیا وہ مارا گیا، اور یہ چیز بہت بڑی بدبختی اور بدنصیبی ہے، بہت بڑی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہٹا کر، اپنی رحمت کا، اپنے فضل و کرم کا ہاتھ اس سے اٹھا کر اسے اس کے نفس کے حوالے کر دے، اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔ تمہارا نفس تمہیں جس طرف لے جانا چاہتا ہے لے جائے، اور نفس کس طرف لے جاتا ہے؟ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ نفس انسان کو برائی پر ابھارتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس اصل میں انسان کو برائی پر بہت زیادہ ابھارتا ہے، صرف ابھارتا نہیں ہے، الا ما رحم ربی، ہاں کسی پر اللہ کا رحم ہو جائے، کرم ہو جائے تو اس سے ابھر جاتا ہے اپنے نفس کی شدت سے۔ تو چونکہ یہ ایک بہت بڑی بدبختی اور بدنصیبی ہے اور بہت بڑی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے نفس کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس حوالے سے ایک دعا سکھلائی ہے جو آپ جانتے ہیں، فرمایا کہ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، اصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، اور میرے تمام معاملات خود ہی سنوار دینا کہ تیرے سوا کوئی معبود کی برحق نہیں۔ جب انسان توفیق کی ضرورت سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اللہ سے مانگنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری یہ دعا، تمہاری التجا، تمہارا اللہ کو پکارنا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ سے توفیق اور طلبگار مانگنا اور توفیق کا طلبگار ہونا توفیق کا مستحق ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہے، جیسے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تأملت انفع الدعاء فداہ واسأل اللہ العون علی مرضاته، میں نے غور کیا کہ سب سے زیادہ فائدے والی دفع مند دعا کون سی ہے، تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنا ہے۔ ثم رأیتہ فی سورۃ الفاتحہ، پھر میں نے اس بات کو سورہ فاتحہ میں پایا، اور یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم عبادت کرتے ہیں تو اس پر اتراتے نہیں ہیں،
اور پھر یہ ہماری ذات کا کمال بھی نہیں ہے کہ ہم نے عبادت کی ہے، بلکہ یہ تیری توفیق کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم نے عبادت کی ہے، لہٰذا ہم عبادت پر تیری مدد اور توفیق مانگتے ہیں۔ اور اس مفہوم کی تائید و تصدیق حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، وقال یا معاذ واللہ انی احبک لا احبک واللہ انی لا احبک، اور کہا کہ معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ فقال اوصیک یا معاذ، اور پھر فرمایا کہ اے معاذ میں تجھے ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، ایک وصیت کرتا ہوں، اور وصیت کیا ہے؟ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ کلمات کہنا مت بھولنا، کبھی نہ چھوڑنا، اور وہ کیا ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے، اپنا شکر ادا کرنے اور بہتر انداز میں اپنی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ تو نیک کام کرنے کے لیے اللہ کی مدد مانگنا یہ توفیق کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ توفیق مانگنا کتنا بلند مرتبہ اور عظیم عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کا اہل ہونے کا ایک سبب اس سے توفیق مانگنا ہے، یہ جائے کہ کوئی اس سے یکسر بے نیاز ہو جائے اور اس کو محض اپنی خوبی اور اپنی ذات کا کمال سمجھ لے کہ مجھ میں یہ خوبی ہے کہ میں نے یہ عبادت کی ہے، اتنا ذکر کیا ہے، اتنے روزے رکھے ہیں، حالانکہ اس کا کمال نہیں ہے۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ممکن ہی نہیں ہے کوئی انسان نیکی کر سکے۔ اگر کسی کو رمضان المبارک سے مستفید ہونے کی توفیق نہ ملے تو اس کا ایک سبب گناہوں میں لت پت ہونا بھی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ پھر اگر یہ منہ موڑ جائیں، یعنی دین کی طرف اگر نہ آئیں، نیکی کی طرف نہ آئیں، راغب نہ ہوں، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا، اور یہ حقیقت ہے کہ اکثر لوگ فاسق ہوتے ہیں۔ اور مفسر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یقیناً گناہوں کی سزائیں ہوتی ہیں، کچھ فوری طور پر واقع ہو جانے والی ہوتی ہیں اور کچھ دیر سے، کچھ سال، کچھ مہینے بعد یا کچھ سالوں بعد گناہ کیا ہے تو سالوں بعد اس کی سزا ملتی ہے۔ اور سب سے بڑی سزا جو انسان کو دی جاتی ہے وہ اسے نیکی سے محروم کر کے دی جاتی ہے، اسے سنت کی اتباع سے محروم کر کے دی جاتی ہے، اور اس کی وجہ وہی فسق و فجور ہے کہ اس کی وجہ سے اسے نیکی سے محروم کیا جاتا ہے۔ غرضے کہ نیکی کی توفیق کے حصول کے اور اس سے محرومیت کے 10 اسباب ہیں، مسلمانوں کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ توفیق سے محرومی کا انجام نہایت سنگین ہے اور رسوا کن بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل کے بعد انسان اپنے آپ کو توفیق کا اہل خود ہی بنا سکتا ہے، اس کے اسباب پر عمل کر کے، ورنہ کوئی دوسرا شخص تو زیادہ سے زیادہ نصیحت ہی کر سکتا ہے، زبردستی نیکی نہیں کروا سکتا۔ توفیق صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، اور وہ اسی کو توفیق دیتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نیکی سے یا رمضان المبارک سے مستفید ہونے کی توفیق سے محروم رہا تو اس کا ذمہ دار یقیناً وہ خود ہی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے، لمبی حدیث ہے، جس کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی انما ہی اعمالکم، اے میرے بندو
یہ تمہارے ہی اعمال ہیں، یعنی اچھے یا برے. احصیھا لکم، میں تمہارے یہ اعمال سنبھال کے رکھتا ہوں، گن کے رکھتا ہوں. ثم اوفیکم ایھا، اور پھر ان کا میں پورا بدلہ دوں گا. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، اب جو تو اس کا بدلہ، ان اعمال کا اچھا بدلہ پائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ اسے توفیق ملی ہے. ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو کوئی معاملہ اس کے برعکس پائے تو وہ صرف اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، کسی اور کا تو قصور نہیں ہے. تم نے موقع دیا گیا، اس سے مستفید نہیں ہو سکے تو کس کا قصور ہے؟ بہرحال نیکی کے حوالے سے، نیکی کی توفیق کے حوالے سے آخر میں اتنا عرض کرتا چلوں کہ نیکی کی توفیق کا چونکہ آخرت سے تعلق ہے، نیکی کا تعلق آخرت سے ہے، کیونکہ اس کا اجر و ثواب آخرت میں ہی ملتا ہے، اگرچہ دنیا میں بھی مختلف صورتوں میں اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کے فائد اس انسان کو حاصل ہوتے ہیں. صحت مل گئی، اولاد مل گئی، مال و دولت مل گئی، یا کچھ اور دوسری صحتیں ہیں، یا نیکی کی توفیق مل گئی. تو نیکی کا جو ہے اصل تعلق آخرت سے ہے، اگرچہ دنیا میں بھی اس کے فائدے ہوتے ہیں. لہٰذا تب تو کسی شخص کے دل میں آخرت کا تصور واضح اور گہرا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اسے نیکی کی توفیق کی اہمیت سمجھ نہیں آ سکتی، اور نہ نیکی کے لیے دل میں کوئی خاطر خواہ رغبت اور دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی اہمیت کو ہی نہیں سمجھا. بس ایک سرسری سا انسان کا تعلق رہتا ہے نیکی سے، اور سطحی سا تعلق ہوتا ہے، ظاہری تعلق رہتا ہے. اور آخرت کا تصور گہرا اور مضبوط کرنے کے لیے موت اور آخرت سے متعلق معاملات پر غور و فکر کرنا ضروری ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف آخرت کا تصور ہی ایک ایسا تصور ہے کہ جو دنیا کی لذتوں کے تصور کو توڑ دیتا ہے. یہ دنیا کی لذتیں ایک دلدل ہے جس سے موت کے گہرے تصور کے بغیر نکلا نہیں جا سکتا. جیسا کہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو. گویا صرف موت کے تصور سے ہی دنیا کی لذتوں کا تصور ٹوٹتا ہے، ورنہ دنیا کی لذتوں نے انسان کے دل پر ایسے گہرے پنجے گاڑ رکھے ہوتے ہیں کہ ان سے جان چھڑانا نہایت مشکل ہے. تو جان لیجئے کہ جب تک آخرت کے تصور سے جسم میں کبھی طاری نہیں ہوتے، رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، دل میں رقت پیدا نہیں ہوتی، اور آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، تو سمجھ لیجیے کہ ابھی آخرت کا تصور، آخرت کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی. آخرت کی باتیں صرف زبان پر تو ہیں مگر دل میں نہیں اتری. آخرت کی باتیں جن کے دلوں میں اتر چکی ہوتی ہیں ان کا حال کیا آتا ہے؟ قرآن پاک نے اس کا ایک منظر پیش کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں، اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ملتی جلتی آیتیں ہیں، مثانیہ جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے ان لوگوں کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ثم تلین جلودہم، پھر ان کے جسم نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. ذالک ھدی اللہ یہدی بمن یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جس کے ذریعے چاہتا ہے وہ ہدایت کسی کو نصیب کر دیتا ہے. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، راستے سے بھٹکا دے، پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک سے امید ہے کہ بہت سے لوگ، آپ شاید سبھی مستفید ہوئے ہوں گے، میں تو ویسے باتیں بتا رہا ہوں
کہ اپنے دل میں گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ کیا واقعی یعنی رمضان المبارک کے جو تقاضے ہیں وہ ہم نے پورے کیے ہیں یا نہیں. ہمارے رمضان کے بعد ہم اپنے آپ میں کوئی تبدیلی محسوس کر رہے ہیں. مطلب بہت سی تبدیلی ہو سکتی ہے، اپنے اخلاق میں ہے، کاروبار میں ہے، معاملات میں ہے، گفتگو میں ہے، لیکن ایک تبدیلی اگر اسی پر غور کر لیں کہ کیا ہم نمازی بنے ہیں. اس کو نمازی کہتے ہیں، پکے نمازی. یہ نہیں کہ جیسے اکثر لوگ آتے ہیں بھائی کیسے آئے، بس گزر رہا تھا میں نے سوچا چلو نمازی پڑھ لیں. یہ سوچے والی بات نہیں ہے. اس کا اہتمام کرتے ہیں اور پابندی کے ساتھ اور باجانہ نماز پڑھتے ہیں. اس لیے کوئی ایک تبدیلی محسوس کریں. اگر محسوس کرتے ہیں تو مکمل مستفید نہیں ہوئے تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو استفادہ ہوا. لیکن اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو سمجھیں کہ کچھ فائدہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ.